اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ قرآن کے 30 باروں سے۔ قرآن کے جس پارے کو بھی کھولو رحمت مجسم کے ساتھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن کا پارہ نمبر 1 کھولو، 2 کھولو، جس منزل کو دیکھو، جس صورت کو دیکھو، جس صفحے کو دیکھو، جس رکوع کو دیکھو تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں، عثمان بن عفان کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہے جب رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح دیا تو حضرت عثمان کے حضرت رقیہ کے بطن اطہر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اسی وساطت سے حضرت عثمان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچا، اب یہاں حدیث کی کتابیں خاموش ہیں، تاریخ کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس بچے کو ایک چونچ ماری تھی ایک مرغ نے، وہاں سے یہ آنکھ میں چونچ ماری ہے، وہاں سے انفیکشن ہوا اور اسی انفیکشن سے وہ رحمت مجسم کا نواسا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عثمان وہ دار فانی سے کوچ فرما گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی نسل حضرت عثمان کے ذریعے آگے نہیں چل سکی۔ اب اس موقع پہ حضرت عثمان بڑے غمگین ہوئے۔ جس بندے کا رشتہ دامادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جب حضرت عثمان گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یار ہے وہ بندہ جا رہا ہے جدے گھر نبی محمد دی، جس کے گھر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ذرا آپ امیجن کریں اس بندے کا اس وقت کیا ایک پروٹوکول ہوگا، کیا وہ فیل کر رہا ہوگا، جس کو امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ پھر بدر کے میدان سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے جا چکی تھی، فوت ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان ان کی قبر پہ تھے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے جب واپس آ کے دیکھا تو لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے، نہ بیٹی آئی نہ داماد آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ ایک صحابیہ آپ کی متلاشی نگاہوں کو بانپ گئی، یا رسول اللہ جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں رقیہ فوت ہو چکی ہیں، عثمان ابھی ان کی قبر پہ ہیں، قبر سے واپس نہیں آئے۔ اور میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے ان کی قبر پہ لے چلو۔ اب وہاں گئے ہیں، حضرت عثمان میرے محبوب پیغمبر کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ عثمان صبر کرو، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ جس کا رشتہ دامادی محمد رسول اللہ سے جدا ہو جائے وہ کیسے خاموش ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عثمان غم نہ کر، میں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان جیا ہے ہی کوئی نہیں، عثمان تو مینوں سونا بڑا لگنا، عثمان تو مینوں چنگا بڑا لگنا، عثمان تیرے امت تے احسانات بڑے نے، عثمان ہر موقع تے تو امت دی مدد کیتی، میں تجھے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی وہ بھی کچھ عرصے کے بعد خالق حقیقی سے ہمیشہ کے لیے جا ملی۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے جب عثمان لگ کے روئے تو رحمت مجسم روتے ہوئے فرما رہے ہیں عثمان میرے کو تیاں ہی مک گئی ہیں، کاش میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی میں اس کا نکاح بھی تجھے دیتے۔ اور ایک روایت میں معجم الکبیر کی روایت ہے، اس میں آتا عثمان میری 10 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں آتے تھا۔ ایک روایت کے ساتھ عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے ایسے محبت فرمائی۔ افسوس صد افسوس ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رحمت مجسم کے اس داماد کا احترام بھی نہیں کرتے۔
کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں اللہ کو ہمارے اس کلمے کی ضرورت ہی نہیں. یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ اس کو جمع عثمان ابن عفان نے کیا تھا. یہ قرآن کو جامع القرآن عثمان ہے. عثمان کون ہے؟ کون عثمان؟ امام مظلوم عثمان، شہید مدینہ عثمان، میرے محبوب پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان، حیا کے شہر کا دروازہ عثمان. کون عثمان؟ اللہ کے نبی کا وزیر عثمان، وزیر محمد عثمان، مشیر محمد عثمان، وجہ بیت رضوان عثمان. عثمان کون ہے؟ شہید مدینہ ہے. عثمان کون ہے؟ جو مظلوم ترین انسان ہے، جس کی اس کائنات کے اندر سب سے بڑی مظلومیت کی شہادت ہو. عثمان ابن عفان کو یام آدمی ہے. عثمان کے تھوڑے احسانات ہیں امت کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع میں امت کو کہا مال لاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دل کھول کے، صرف دل نہیں کھولا، تجوریوں کے تمام دروازے بھی کھول دیے. امت کی فلاح و بہبود کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی وسعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کو غالب کرنے کے لیے.